اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے گنے چکائے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو یوں چاہیے، مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا، اور کسی سے بھی یوں چاہیے، کیونکہ کون دیتا ہے دینے کو یوں چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ اپنا داروں کی گونج میں اپنے آواز سے خصوصی خطاب کر کے دعوت دے رہا ہوں۔ تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد فیضان رضا عطاری صاحب، جو کہ بکھر سے تشریف لائے۔ ان کو پہلے تو ویلکم بھی کہتے ہیں، خوش آمدید، اہلا و سہلا مرحبا۔ قیامت سے پہلے نعرہ لگاتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ان کے ہاتھ سلامت حاضر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ الحمد لك يا رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ عاشقان دے انداز درود پاک پڑھے علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے عاشقوں کا انداز بولا ہے، عاشقوں کے انداز میں پڑھنا۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ساری عبادتیں، ساری ریاضتیں، سارے سجدے اس پاک پروردگار عالم کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود ہو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم، خاتم النبیین، خاتم النبیین، خاتم النبیین، جانے جانا، جانے کائنات، روح کائنات، منور کائنات، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، دو عالم کے داتا، دو عالم کے مولا، شب اسرا کے دھولا، خسرو خوبا، سیاح لامکان، نازش ہر دو جہاں، رسالت معاب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، میرا جو امتی میری ذات پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، فرمایا کل محشر کے روز میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ محفل میلاد سجانے والے بڑی مبارکباد کے مستحق حضرت علامہ مولانا محمد لیاقت عطاری، سٹیج کی زینت بنے علماء کرام، شاہ صاحب ہمارے، حضرت علامہ حسن صاحب اور دیگر احباب سٹیج کی زینت ہیں۔ اللہ کریم سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ محفل میلاد سجانے والے، محفل میلاد سجا کر ہم گناہ گاروں پہ احسان کرتے ہیں کہ ہمیں ٹی وی کی نوست سے نکال کر، موبائل کی نوست سے دور کر کے، دنیاوی محفلوں سے اٹھا کے جنت کے باغ میں بٹھا دیتے ہیں۔ کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ جب جنت کے باغوں میں جایا کرو تو وہاں سے اپنی خوراک چن لیا کرو،
صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ فرمایا مجالس و ذکر، فرمایا جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ میرے آقا کا ذکر تو اتنا سہانا ہے، اگر جنگل میں بھی چھیڑ دیا جائے تو وہاں بھی باغ کھل جائے، جنگل کو بھی باغ بنا دیتا ہے۔ میرے آقا کا ذکر ہی ایسا ہے۔ اور یہ جو ذکر کرتے ہیں نا ہم سرکار کا، دیکھیں کسی کی محبت دل میں ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس سے ملاقات ہو۔ اب ملاقات چاہے یار سے ہو جائے یا یار کے ذکر سے ہو جائے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کو محفل شکن کہا جاتا تھا، جس محفل میں یہ چلے جاتے تھے پھر کسی اور کا نظام نہیں چلتا تھا۔ آپ کیا کہتے تھے؟ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے، کہ یار کا ذکر کرنا یہ یار کی ملاقات سے کم تھوڑی ہے۔ اب ذرا آپ نے جاگ کے بیٹھنا ہے۔ بلکہ ایک اور روایت سنیں، مسند فردوس کی حدیث پاک ہے، راویہ آپ کی اور میری ماں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتی میں نے حضور سے سنا کہ مولا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ دیوانوں اگر سنی مولا علی کے نام پہ وجد نہیں کرے گا تو پھر کرے گا کون؟ یہ سنی ہی تو مولا علی کو ماننے والا ہوتا ہے۔ دوبارہ نام لوں، ابھی میں اپنے موضوع کی طرف نہیں بڑھا، آپ کو ذہنی طور پہ تیار کر رہا ہوں۔ دوبارہ نام لیتا ہوں مولا علی کا، نام لوں مولا علی کا۔ سنیے مولا علی کون ہے؟ حسن و حسین کے بابا، زہرا کے سر کے تاج، تاجدار حیاتا، باب مدینہ العلم، امت کے استاد، امت کے نبی کے داماد، مولا علی مشکل کشا، شیر خدا۔ یہ مولا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اور نظریہ اہل سنت میں ہر فرد اس بات کو جانتا ہے کہ مولا علی نبی نہیں ہے، نبی کے برابر نہیں ہے، بلکہ میرے آقا کے امتی ہیں۔ تو جس نبی کے امتی کا ذکر کرنا عبادت ہو، اس آقا کا ذکر کرنا عبادت کیوں نہ ہو؟ یہ امتی کی شان ہے کہ اس کا ذکر کرنا عبادت ہے، تو میرے آقا کی شان کا حال کیا ہوگا؟ قرآن کریم کی جو میں نے آپ کے سامنے آیہ کریمہ تلاوت کی، اس میں خلاق کائنات ارشاد فرماتا، فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر افضل کیا۔ چونکہ علماء کرام تشریف فرمائے، یہ جانتے ہیں یہاں پر تل کا اس میں اشارہ بعید ہے، اور آتا بھی واحد مونس بعید کے لیے۔ ماں بعد جو مشارن علیہ آیا ہے وہ جمع ہے، اور جمع بھی مذکر ہے، اور ہے مکسر، اور جمع مکسر کے اوزان معین نہیں ہوتے۔ اب اشارہ کون سا ہے؟ بعید کا۔ مشارن علیہ یہاں پہ ہے قریب، ترجمہ کیا بنا؟ یہ رسول ہیں، یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر افضل کیا۔ علماء لغت فرماتے جب قرآن کریم اس طرح کا اسلوب اختیار کرتا ہے کہ اس میں اشارہ تو بعید کا لایا جاتا ہے لیکن مشارن علیہ قریب کا ذکر کیا جاتا ہے، وہاں خلاق کائنات یہ ارشاد فرمانا چاہتا ہے کہ یہاں اس میں اشارہ کے بعد جو مشارن علیہ ذکر کیا جا رہا ہے وہ کائنات میں بڑی عظمتوں والا ہے، وہ کائنات میں بڑے خصائص والا ہے، وہ کائنات میں بڑے ہی کمال رکھنے والا ہے۔ اب دیکھیں اس آیہ کریمہ میں خلاق کائنات نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض سے کم فضیلت دی، بلکہ رب نے فرمایا یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر بلند کیا، بعض کو بعض سے افضل کیا۔ وہ خلاق کائنات ہے، وہ مالک کائنات ہے، وہ کائنات کا رب ہے۔ وہ چاہتا تو ایسے الفاظ استعمال کر سکتا تھا، لیکن رب کائنات گویا ہم کو بتانا چاہتا ہے اے مشرق والو، اے مغرب والو، اے شمال والو، اے جنوب والو، جب میں کائنات کا خالق و مالک ہو کر، جب میں کائنات کا رازق ہو کر، جب باری میرے نبیوں کی آتی ہے تو میں ان کے لیے چنیدہ الفاظ استعمال کرتا ہوں۔ تو تم امتی ہو کر، تم مخلوق ہو کر سمجھ جاؤ کہ جب نبیوں کا نام آ جائے تو تمہیں کتنے ادب والے لفظوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ جب نبیوں کا ذکر آ جائے تو پھر کتنے ادب والے لفظوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ نے کم و بیش 1.25 لاکھ نبی بھیجے، جتنے بھی آئے ہمارا سب پر ایمان ہے۔ بولیے ہمارا سب پر ایمان ہے، لیکن کائنات میں اس وقت کوئی بھی عالم ایسا موجود نہیں جو 1.25 لاکھ کم و بیش جو نبی آئے ان کی فہرست بنا کے دے دے۔ بس اس کا 10واں نمبر
اس کا 50واں نمبر، اس کا 100واں نمبر، اس کا 500واں نمبر، اس کا 1000واں نمبر، اس کا 1,00,000واں نمبر، لیکن اس نقطے پر ساری کی ساری کائنات کا اتفاق ہے کہ اللہ نے کائنات میں جس کو پہلا نمبر عطا فرمایا ہے وہ آمینہ کا لال ہے۔ اللہ نے جس کو پہلا نمبر عطا فرمایا وہ کون ہے؟ آمینہ کا لال ہے۔ شرح زرقانی شریف میں علامہ زرقانی تحریر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ترازو کے 2 پلڑے لیے جائیں، ایک پلڑے میں کائنات کی ہر شے رکھ دی جائے، سارے انسان رکھ دیے جائیں، سارے غوث رکھ دیے جائیں، سارے قطب رکھ دیے جائیں، سارے ابدار رکھ دیے جائیں، سب کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے۔ فرماتے ہیں دوسرے پلڑے میں فقط ذات امام الانبیاء ہو، فرمایا دوسرا پلڑا بھاری ہو جائے گا، پلڑا تیرے اور میرے نبی والا بھاری ہوگا۔ اللہ نے ہمیں اتنے شانوں والے آقا عطا فرمائے۔ مشکات المصابیح کی حدیث پاک ہے، صحابہ کرام محفل سجا کے بیٹھے ہیں، کچھ صحابہ کہتے ہیں اللہ نے حضرت آدم کو بڑی شان عطا فرمائی، صفی اللہ بنایا، کچھ کہتے ہیں اللہ نے حضرت موسیٰ کو بڑی شان عطا فرمائی، کلیم اللہ بنایا، کچھ کہتے ہیں اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بڑی شان عطا فرمائی، روح اللہ بنایا۔ اتنے میں میرے آقا آ جاتے ہیں، اور جب آقا آتے ہیں نا دیوانوں تو کمال ہو جاتا ہے۔ میرے آقا تشریف لاتے کہتے صحابہ میں نے تمہاری گفتگو کو سنا، بے شک اللہ نے حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا، ہاں وہ اسی طرح ہے، اللہ نے حضرت آدم کو کلیم اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، ہاں وہ اسی طرح ہے، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، ہاں وہ اسی طرح۔ لیکن میرے دیوانوں سن لو، اللہ نے مجھے حبیب اللہ بنایا۔ یہ خلیل جو ہوتا ہے یہ خلت سے بنا ہے، اور خلت کا مطلب ہوتا ہے حاجت۔ خلیل رب سے محبت کرتا ہے کسی حاجت کی غرض سے، حبیب رب سے محبت کرتا ہے کسی حاجت کے بغیر۔ خلیل وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے مولا مجھ سے راضی ہو جا۔ حبیب کی شان یہ ہے، رب قرآن میں اعلان کرتا ہے میرا سوفا یعطیکا ربکا فترضا، اے پیارے ان قریب ہم تجھے اتنا عطا فرمائیں گے تو راضی ہو جائے گا۔ آقا فرماتے واللہ لا ارضا، واللہ لا ارضا، واللہ لا ارضا وواحد امتی فی النار۔ آقا فرماتے خدا کی قسم میں اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں نہ چلا جائے۔ آقا فرماتے تب تک راضی نہیں ہوگا۔ اور موسیٰ کلیم اللہ ہے، کلیم اللہ کی یہ شان ہے، وہ ایک طور پہ جاتے ہیں، رب سے ہم کلام ہوتے ہیں، لیکن حبیب اللہ کی یہ شان ہے، رب جبریل امین کو حکم دیتا ہے فرشتوں کی بارات لے جاؤ، جنت سے سواری لے جاؤ، میرے محبوب کو دولہا بنا کے میرے پاس لے کے آؤ۔ اور حضرت عیسیٰ روح اللہ کی شان یہ ہے، نبی کی شان سنیں، پاؤں کی ٹھوکر لگائے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے، لیکن میرے آقا کی شان یہ ہے کہ ابو جہل جیسا کافر بھی ہاتھ میں بے جان کنکریاں لے کے آ جائیں، آمینہ کے لال نظر فرما دیں، ہاتھ کافر کا ہو، ابو جہل کا ہو، اس میں بے جان کنکریاں ہو، مصطفیٰ نظر فرما دیں، وہ بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیں۔ مصطفیٰ نظر فرما دیں تو کنکریاں بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اس میلاد شریف پہ 20 میسج آئے، یہ مرزا جہنمی کہاں لکھا ہے میلاد منانا؟ کہاں لکھا ہے میلاد منانا؟ بھئی کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا دلیل تو تجھے دیں گے، لیکن ہمیں جو پیارا لگتا ہے ہم اس کا میلاد کرتے ہیں۔ جرا تینوں سونا لگ گئے تو ایڈا میلاد کر لیں۔ اعظم چشتی کی زبان نہ سناؤں آپ کو؟ اعظم چشتی کہتے ہیں ہر کوئی اپنا من پر چاہے تے اپنوں اپنے یار مناوے، کسی دا کعبہ کیچ نگر وال تے کوئی ہیر دا چاک سداوے، کسی دا قبلہ در شیریں دا تے کوئی لیلہ دے گنگاوے، پر آزم سادہ سجدہ ہی ہوتے، پر آزم سادہ سجدہ ہی ہوتے جتے کعبہ بھی سیس نواوے۔ آلہ دے فرماتے نا آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے، بولیے سبحان اللہ۔ جاگتے بندوں سے کلام کر رہا ہوں میں، بولیے سبحان اللہ، جا کے بیٹھیے۔ کتاب کا نام سنن نسائی، ایک ایک جملہ سبحان اللہ کہنے کے لائق ہے۔ کتاب کا نام سنن نسائی، جلد اس کی 2 صفحہ 310، لکھنے والے علامہ ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی بن بحر النسائی الشافعی
غیر مقلدین بڑا شور کرتے ہیں نا. امام بخاری کون تھے؟ امام نسائی کون ہے؟ شوافے کن کو کہا جاتا ہے؟ جو محمد بن ادریس شافعی کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں وہ شوافے کہلاتے ہیں. اور محمد بن ادریس شافعی جس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں ان کو محمد بن حسن شیبانی کہا جاتا ہے. اور محمد بن حسن شیبانی جس کے دروازے پر کشکول علم دراز کرتے ہیں اسے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کہا جاتا ہے. سنیو اپنی قسمت پہ ناز کیا کرو کہ ہم حنفی ہیں. فخر سے کہا کرو ہم کون ہیں؟ حنفی ہیں. اور یہ جو امام نسائی تھے نا یہ محب اہل بیت تھے. کون تھے؟ محب اہل بیت ہیں. کچھ رئیس ان کے پاس آ جاتے ہیں کہتے ہیں فلاں کا ذکر سو سناؤ. امام نسائی کہتے ہیں مولا علی دا سن لو. محب اہل بیت ہیں. اور یہ جو حدیث آپ کو سنانے لگا اس میں 5 راوی. آخری راوی حضرت ابو سعید خدری ہیں. اور حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں مجھے بتانے والے حضرت امیر معاویہ. امام نسائی کون ہے؟ محب اہل بیت. روایت کن سے لے کے آ رہے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. صحابہ کی عظمت و شان کے کیا کہنا. غوث اعظم کی کتنی شان ہے. 11ویں کھاتے ہو، نعرے لگاتے ہو، بولے نا نعرہ غوثیہ. غوث پاک کے دیوانے بیٹھے ہو. اپنی کتاب کا نام نہیں لیتا. فتاوی امدادیہ دیوبندیوں کی کتاب اٹھا کے دیکھو اس میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اگر مجھے پتا چل جائے کہ اس جگہ سے حضرت امیر معاویہ کی سواری گزرے گی، آپ فرماتے ہیں میں اس جگہ پہ بیٹھ جاؤں، اپنی دستار اتار کے وہاں رکھ دوں کہ حضرت امیر معاویہ گزریں گے، ان کے قدموں کی دھول سے مٹی اڑے گی، میرے سر میں پڑ جائے گی، میں قسمت والا ہو جاؤں. یہ صحابی کی شان ہے. صحابی کا رتبہ ہے اور کسی کا. ہمیں تو ہمارے پیر نے کتنا ستھرا عقیدہ دے دیا کہ ہر صحابی نبی نہیں بول دے شک جی. ہر صحابی نبی عقیدے کی بات ہے. عقیدے کی بات ہے. زور سے بولیے گا ہر صحابی نبی. کم تو آڈے ساندے میں کر چھڑا لنگا نارے نورے آنے. ہر صحابی نبی. دوبارہ سنیں کتاب کا نام سنن نسائی جلد اس کی 2 صفحہ 310. لکھنے والے علامہ ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی بن بحر بن نسائی الشافعی السنی. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں مجھے بتایا حضرت امیر معاویہ نے صحابہ کرام محفل سجا کے بیٹھے ہیں. یا تم محفل سجا کے بیٹھے ہو نا. مسجد نبوی میں صحابہ بھی محفل سجا کے بیٹھے تھے. میرے آقا آتے ہیں کیا منظر ہوگا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو ہم بھی واہ ہوتے تو خاک گلشن قدموں سے لپٹ کے لیتے اترن، مگر کرے کیا کہ نصیب میں تو یہ نامرادی کے دل لکھے تھے. اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا کہ چاند سورج مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے. میرے آقا کے حسن کا عالم کیا ہوگا. کتنے سونے ہوں گے میرے آقا. سچے باپ کی سچی بیٹی، عظمت والے نبی کی عظمت والی بیوی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ فرماتی میں نے حضور سے سنا کہ حضور فرماتے ہیں جبریل دس دے سے یہ سکیمیں دیا. اے جبریل تو نے آدم کو بھی دیکھا نا، یوسف کا حسن بھی دیکھا، داؤد کا نغمہ بھی سنا اور سلیمان کی بادشاہ بھی دیکھی، بتا تو صحیح ہم کیسے. جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم ارى رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شیروں پہ وجد کرتے ہیں، حدیث مصطفیٰ پہ بھی وجد کر جائے. جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ سب کچھ دیکھ آیا ہوں، شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، ساری کائنات کو ٹٹول مٹول کے دیکھ آیا ہوں. سلیمان کی بادشاہت بھی دیکھی، داؤد کا نغمہ بھی سنا، یوسف کا حسن بھی دیکھ آیا ہوں. لیکن آقا خدا کی قسم کائنات میں آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. کائنات میں آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. تاجدار گولڑا دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے جہانا تھا، سچ آقا کے راودی میں شانہ تھا جس شان کو شانہ. سبحان اللہ. میں نے کہا پھر سب سبحان اللہ پہ آ گئے.
کہ الفاظ ختم ہو گئے؟ کہتے شان مصطفیٰ کی عظمت اور رفعت کا عالم یہ ہے کہ یہاں الفاظ ہی ختم ہوا کرتے ہیں، پھر بھی کہنا پڑتا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ما جمالہ کا، ما احسانہ کا، ما اکمالہ کا، کتنے میرے علی، کتنے تیری سنا، مشتاق کیا کتنے جا رہی ہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب فرماتے ہیں سرکار کا چہرہ کیسا تھا بتاؤں؟ اب فرماتے ہیں واللہ کأن وجہہ ورقۃ مصحف۔ اب فرماتے ہیں آقا کے چہرے کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے جیسے قرآن کا صفحہ کھلا ہے۔ اللہ نے اتنی شانوں والے ہمیں نبی عطا فرمایا۔ دیکھو آج کسی سے کوئی محبت کرتا ہے کیا کہتا ہے؟ میں تیرے لیے تارے توڑ لاؤں گا، میں تیرے لیے چاند توڑ لاؤں گا۔ پتہ ہے کر کوئی نہیں سکتا، اپنی محبت کا جو دعویٰ کر رہا ہے جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، اسے پتا ہے میں یہ کر نہیں سکتا، لیکن رب جانتا تھا کچھ لوگ اس طرح کے آئیں گے جو یہ دعویٰ کریں گے میں تیرے لیے تارے توڑ لاؤں گا، میں تیرے لیے چاند توڑ لاؤں گا۔ رب فرماتے ہیں محبوب ہم نے تجھ سے بے مثال محبت کی ہے، لوگ اس طرح کے آئیں گے دعوے بھی کریں گے، لیکن محبوب ہم نے تجھے یہ شان عطا فرمائی ہے، انگلی اٹھانا تیرا کام ہے، چاند کا کلیجہ چیر دینا ہمارا کام ہے۔ انگلی اٹھانا تیرا کام ہے، چاند کا کلیجہ چیر دینا ہمارا کام ہے۔ آقا کیا فرماتے کہتے ہیں صحابہ ما جلسکم، اس لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جلسنا، ہم بیٹھے ہیں دو کاموں کے لیے، کیا؟ نعبد اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ، اگلا جملہ دل سے سنیے گا، ومنا علینا بک، ومنا علینا بک، ومنا علینا بک۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ دو کاموں کے لیے بیٹھے ہیں، پہلا تو یہ کام کہ اللہ کی حمد کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے دل میں ایمان کی شمع کو فیروزہ کیا ہے، اور دوسرا رب کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے آپ کو ہماری طرف بھیجا ہے۔ آقا آپ ہمیں مل گئے ہیں، اس بات کا شکر کرنے کے لیے آئے بیٹھے۔ آقا کہتے ہیں قسم اٹھاؤ نا اسی لیے بیٹھے۔ صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم اسی لیے بیٹھے۔ آقا فرماتے ہیں میں نے تم سے اس وجہ سے قسم نہیں اٹھائی کہ مجھے کوئی شک تھا، بلکہ بات یہ ہے آتانی جبرائیل فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ۔ کہتے بات یہ ہے کہ ابھی جبریل امین میرے پاس تشریف لائے اور مجھے اس بات کی خبر دی کہ آپ کے یہ جو دیوانے محفل سجا کے بیٹھے ہیں رب فرشتوں کے درمیان ان پر فخر فرما رہا ہے۔ پتہ چلا جو دیوانے محفل میلاد مصطفیٰ سجاتے ہیں رب فرشتوں کے درمیان ان پہ فخر کیا کرتا ہے۔ یہ کوئی معمولی ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ذکر الانبیاء من العبادات، فرمایا نبیوں کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے۔ فرمایا ذکر الصالحین کفارہ، فرمایا نیک لوگوں کا ذکر کرنا گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو دنیا میں تو جو شان عطا فرمائی لیکن جیڑا مزہ قیامت دے دیاڑے آنا ہے او دا اندازہ فرمائی، جیڑا مزہ قیامت دے دیاڑے آنا ہے او دا انداز وکھرا ہی ہونا ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں نا یہ نہ کہو یا رسول اللہ مدد، نا ایسی بات نہ کرو، یوں کہو یا اللہ مدد۔ کیا کہو؟ یا اللہ مدد۔ مفتی احمد یاقر نعیمی گجراتی فرماتے بندہ کوئی بھی ہو دنیا میں سر کی آنکھوں سے رب کو دیکھ نہیں سکتا، سر کی آنکھوں سے اللہ کے جلووں کا کوئی نظارہ کر سکتا، یہ اعجاز صرف تیرے اور میرے آقا کا ہے، وہ بھی یہاں نہیں لامکان کی وسعتوں میں جا کر۔ دنیا میں سر کی آنکھوں سے اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، لیکن صحیح حدیث ہے جب معاشر قائم ہوگی لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، برہنہ اٹھیں گے، ننگے پاؤں اٹھیں گے، باولے ہو جائیں گے، ان کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی۔ رب جبریل امین کو بلائے گا، کہے گا جبریل ان کے دل میں القاء کر، میری بارگاہ کے اندر کوئی سفارش تلاش کر۔ جبریل امین القاء کریں گے، امتیں دوڑ لگائیں گی، کبھی حضرت آدم کے پاس کہیں گے ذهبوا الى غیری، کبھی حضرت نوح کے پاس کہیں گے ذهبوا الى غیری، کبھی حضرت ابراہیم کے پاس کہیں گے ذهبوا الى غیری، کبھی حضرت موسیٰ کے پاس کہیں گے ذهبوا الى غیری، کبھی حضرت عیسیٰ کے پاس کہیں گے ذهبوا الى غیری، کبھی کسی نبی کے پاس، کبھی کسی کے نبی کے پاس، لیکن جب میرے آقا کے پاس آیا فرمایا وہ پاک دل کہ جس کو نہیں اپنا اندیشہ،
ہجوم میں فکر و تردد میں گر گیا ہوگا. ارے کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، میرے حضور کے لب پر آنا رہا ہوگا. سارے وہاں پر میرے آقا کو تلاش کریں، حضور بگڑی بنا دو، حضور بگڑی بنا دو. مفتی احمد یار خان نعیمی اس مقام پہ فرماتے دنیا میں اللہ کے جلووں کا کوئی نظارہ نہیں کر سکتا، سر کی آنکھوں سے کوئی دیکھ نہیں سکتا، لیکن معاشر کا لامذہب جب میدان آئے گا نا، مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی فرماتے سارے رب کو دیکھیں گے بلا تفریق ایمان و کفر، سارے رب کے جلووں کا نظارہ کریں گے، مگر مومن دیکھے گا رب کے رحم کی تجلی کو، کافر دیکھے گا رب کے قہر کی تجلی کو. سارے رب کے جلووں کا نظارہ کریں گے. آج دنیا میں کوئی اللہ کے جلووں کا نظارہ نہیں کر سکتا، مگر کچھ لوگ تھوڑے سے کام چلا لیتے ہیں، یا اللہ مدد سے ہمیں کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد نہ کہو، مگر جب معاشر کا میدان آئے گا رب کا جلوہ سامنے ہوگا، وہاں کام یا رسول اللہ یا اللہ مدد سے نہیں چلے گا، وہاں کام چلے گا تو یا رسول اللہ مدد سے چلے گا. اسی لیے تو سنی کہتا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا. اسی لیے تو سنی جھوم جھوم کے اپنے آقا کو پکارتا. اچھا صحیح حدیث میں آیا، مشکات شریف کے اندر موجود، بخاری کے اندر موجود، مسلم کے اندر صحیح حدیث میں آیا قیامت کا دن کتنا ہوگا؟ 50,000 سال. کتنا؟ دنیا کے بارے میں 3 قول ملتے ہیں. کتنے قول؟ اس کی عمر یا 7,000 سال یا 10,000 سال یا 12,000 سال. دنیا کی کل عمر ہے. حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح نامی پشت میں آئے. کتنی؟ حضرت نوح سے حضرت ابراہیم نامی پشت میں آئے. حضرت ابراہیم سے میرے آقا کی بعثت کا جو عرصہ ہے 2780 برس. میرے آقا کی ہجرت سے لے کر اب تک 1446-47 سال کا عرصہ گزر گیا. قیامت کا ایک دن کتنا؟ 50,000 سال کا ایک دن قیامت کا. دنیا کی ساری زندگی کتنی؟ 7,000 سال یا 10,000 سال یا 12,000 سال. مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی یہ فخر اہل سنت ہے، یہ ہے شان اہل سنت. آج کل نقیب ایسے ہی القابات بانٹ رہے ہوتے ہیں نا، یہ فخر اہل سنت ہے. اور اتنی تحقیق کون کر رہے ہیں؟ میرے اعلیٰ حضرت کے غلاموں کے غلام کر رہے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت کے غلاموں کے بھی غلام ہے. خود اعلیٰ حضرت کی شان کا عالم کیا ہوگا. دنیا کی ٹوٹل عمر 7,000 سال 10,000 سال یا 12,000 سال. قیامت کا ایک دن، قیامت کا ایک دہاڑا 50,000 سال. مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں ساری امت کا حساب دنیاوی دن کے آدھے حصے میں نپٹا دیا جائے گا. یعنی 6 گھنٹے میں ساری مخلوق فارغ. اللہ تو جانتا ہے نیک کون ہے بد کون ہے. 6 گھنٹوں میں ساری مخلوق فارغ. مولا پھر اتنا بڑا دن کس لیے رکھا؟ فرمایا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے. اللہ نے ہمیں اتنی شانوں والے نبی عطا فرمائے، اتنے کمالات والے نبی. فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت لے کے آئے. اللہ کریم اپنے نبی کی طرف وہی فرمایا نبی میرا جو محبوب آئے گا نا وہ اشارہ کرے گا گونگے بولیں گے، وہ اشارہ کرے گا بہرے سنیں گے، وہ اشارہ کرے گا نابینا دیکھنا شروع ہو جائیں گے. پھر فرمایا کسی گود میں میرا محبوب اگر کسی یتیم کو دیکھے گا تو اس کا دل غمزدہ ہو جائے گا. پھر فرمایا کہ میرا محبوب اگر کسی جانور کی پیٹھ پر کوئی داغ دیکھے گا تو اس کا دل غمزدہ ہو جائے گا. اتنے کریم آقا، اتنے رحیم آقا. میرے آقا کی عظمتوں کا حال کا اندازہ تو لگائیں. جانور ہو امتی نہ ہو، جانور ہے امتی نہیں ہے، بے عقل ہے، شریعت کا مکلف نہیں ہے، جانور ہے 4 ٹانگوں والا. اسی کی کہنا فلانا تو ڈنگر ہے، لیکن میرے آقا وہ ہیں رب فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. فرمایا ہم نے ان کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، صرف انسانوں کے لیے نہیں بنا کے بھیجا. یہ جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے،
یہ پرندوں کے لیے بھی رحمت ہے، یہ اشراط الارض کے لیے بھی رحمت ہے، یہ زمین والوں کے لیے بھی رحمت ہے، آسمان والوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ جانوروں کے پیٹھ پر آقا داغ دیکھیں تو ان کا دل غمزدہ ہو جائے۔ امتیوں تمہیں اگر کوئی تکلیف آ جائے، اگر تم سچے دل کے ساتھ میرے آقا کو پکارو تو وہ کیوں نہ کرم فرمائے۔ ہمارے پکارنے میں کمی ہوتی ہے، ان کے کرم فرمانے میں کمی نہیں ہوتی۔ اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرماتا ہے، اے پیارے عیسیٰ، میرے محبوب پر ایمان لے کے آؤ اور اپنی امت کو وصیت کرو، جو میرے محبوب کا زمانہ پائے میرے محبوب پر ایمان لے کے آئے۔ کہا کہ میرے محبوب کی عظمت و شان کا حال یہ ہے، جب میں نے عرش کو بنایا تو عرش حالت مضطرب میں تھا، عرش بے چین تھا، حرکت کر رہا تھا، ساکن نہیں تھا۔ اللہ فرماتے میں نے اس پر اپنا اور اپنے پیارے حبیب کا نام لکھ دیا، عرش کو چین آ گیا۔ آج تمہاری زندگیوں میں بھی چین نہیں ہے، تمہارے دل بھی اگر بے قرار ہیں تو اللہ اس کے رسول کا ذکر کرنا شروع کر دو، اللہ تمہیں چین عطا فرما دے، اللہ تمہیں قرار عطا فرما دے۔ بلکہ حضرت آدم اپنے پیارے بیٹے حضرت شیش کو نصیحت کرتے ہیں، میں آپ کو نصیحت کروں کتنی بڑی ہوگی؟ باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ اور پتر گڈیاں لے لے، مکان بنا لے، جائیداداں بنا لے، یہی نصیحت کرے گا۔ لیکن وہ نصیحت جو ایک نبی دوسرے نبی کو کر رہا ہے کتنی عظمتوں والی ہوگی۔ کتاب کا نام خصائص کبریٰ، لکھنے والے علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت آدم اپنے پیارے بیٹے حضرت شیش کو کہتے ہیں، اے پیارے بیٹے، جب ذکر خدا کرنا تو ساتھ ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی کرنا۔ کہتے ہیں بیٹا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں روح اور مٹی کے درمیان تھا تو میں نے عرش کے پایوں پہ نام محمد لکھا دیتا تھا۔ جب اللہ نے مجھے آسمانوں کی سیر کروائی تو وہاں بھی کوئی جگہ ایسی خالی نہ تھی جہاں نام محمد نہ لکھا ہو۔ جب میرے رب نے مجھے جنت میں ٹھہرایا تو میں نے وہاں جنت کے محلات اور کمروں میں بھی نام محمد لکھا دیکھا، تو بار سدرۃ المنتہا کے پتوں میں بھی نام محمد لکھا تھا۔ اے بیٹا اس نام کو کثرت سے ورد کرتے رہو، کیونکہ فرشتے اس نام کا کثرت سے ورد کرتے رہتے ہیں۔ اللہ سانو زیادہ تو زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو محبت جو ہوتی ہے نا اس کی انتہا کوئی نہیں ہوتی، پی گئے ہو نا جملہ، محبت کی انتہا نہیں ہوتی اور محبت پوچھ پوچھ کے بھی نہیں کی جاتی، محبت کی انتہا بھی نہیں ہوتی اور محبت پوچھ پوچھ کے بھی نہیں کی جاتی، اور جو محبت کرتے ہیں ان سے دلیلیں بھی نہیں مانگی جاتی۔ جو محبت کرتے ہیں ان سے دلیلیں، مولا علی کی گود میں سر کس کا؟ میرے آقا کا سر تھا، بولیے گود کس کی؟ شیر خدا کی۔ گود میں کون؟ امام الانبیاء۔ نماز قضا ہو گئی، نماز قضا ہو گئی، نماز چلی گئی، میرے آقا نے سورج کو پلٹایا، نماز ادا ہوئی۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا مولا علی آ کے کر چھڑے آج نماز چھڑ چھڑی جائے۔ محبت اپنی جگہ، لیکن ویکھو نا فرض نماز ہے، فرض دا رتبہ کنا زیادہ ہوندہ ہے، اتنا بڑا فرض تسی زیادہ تو زیادہ کی کر رہے سو، فرض چھڑ چھڑیا۔ کسی صحابی نے بھی ایسی بات نہیں کی۔ دوسری بات، صحابی تھے بر وزن نہیں تھے، کیا صحابی تھے بر وزن ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک اور بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ مولا علی کی گود میں حضور کا سر، سورج چلا گیا، میرے آقا نے لٹایا، کیا پتا چلا؟ محبت جملہ پیویا جے نہ دلہ چ رکھیا جے، محبت مصطفیٰ میں نمازیں قضا نہیں ہوا کرتی۔ محبت مصطفیٰ میں نمازیں قضا نہیں ہوا کرتی، بلکہ میرے آقا کی محبت میں تو نمازیں ادا ہوا کرتی ہیں۔ میرے آقا کی محبت میں آج لوگ کہتے ہیں اللہ سے محبت کرو بھائی، اللہ سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو۔ میں کہا جیسا سنی کرتا تو کر ہی نہیں سکتا، جیسی محبت سنی کرتا ہے نا کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن بات یہ ہے، عبداللہ بن سہل رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اب فرماتے ہیں اللہ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ تجھے قرآن سے محبت ہو، اور قرآن سے محبت کی علامت یہ ہے کہ تجھے صاحب قرآن سے محبت ہو، اور صاحب قرآن سے محبت کی علامت یہ ہے کہ تجھے صاحب قرآن کی سنتوں سے عشق ہو جائے، تجھے صاحب قرآن کی سنتوں سے عشق ہو جائے، پیار ہو جائے۔ دل میں جب محبت آ جائے نا
پھر کہنا نہیں پڑتا یار ادب کر لیں. محبت خود بخود ادب کرواتی ہے. محبت خود بخود ادب کرواتی ہے. مجنون پوچھ کے کر رہا تھا, بڑے بڑے عاشق گزرے, پوچھ کے ادب کیا. حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ صلح حدیبیہ کے مقام پہ گئے, آگے اکیلے گئے. واقعہ بڑا طویل ہے, مختصر کرتا ہوں. کافروں نے کیا کہا, آپ اب آگے ہیں, کرنا چاہتے عمرہ تو کر لے. کعبہ کے اندر کوئی نہیں تھا, رش موجود نہیں تھا. کرنا چاہتے تو 4-5 منٹ میں طواف ہو جاتا. لیکن کیا فرمایا, اپنے آقا کے بنا میں عمرہ بھی نہیں کروں گا. اپنے آقا کے بنا عمرہ بھی نہیں کرے گا. محبتیں پوچھ پوچھ کے دیوانوں نہیں کی جاتی, اور محبتوں کی بھی انتہا نہیں ہوتی. اور جو محبت کرتے ہیں ان سے دلیلیں بھی نہیں مانگی جاتی. محبت کرتے ہیں ان سے, صحابہ سے کسی نے نہیں پوچھا حضرت عثمان آپ عمرہ کر آتے نا, حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی گر گئی, سارے واقعے کو جانتے ہیں, سرکار کے منہ مبارک تھے, آپ نے اپنی جان کی فکر نہیں کی, ٹوپی اٹھانے لگ گئے. کسی صحابی نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا ماجرا ہے, جنگ لڑو دھیان نال تانوں اپنی ٹوپی کی فکر پہ گئی. وہ صحابی تھے, وہ صحابی تھا. الصحابی کنجو اب ایہم اہتدیتم, فرمایا میرے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں, جس کے پیچھے چل پڑو گے کامیاب ہو جاؤ گے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, جس کے پیچھے چل پڑو گے کامیاب ہو. اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں حدیث لے کے ہے, آقا فرماتے اللہ اللہ فی اصحابی, فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبان دراز نہ کرنا. دیکھیں اہل سنت کا درہ امتیاز ادب ہے, پی جان دے. اہل سنت کا درہ امتیاز, جو چیز ہمیں دوسروں سے جدا کرتی ہے وہ کیا ہے, ہمارا ادب ہے. ہم صحابہ کا ادب کرنے والے, ہم اہل بیت کا ادب کرنے والے, ہم اولیاء کا ادب کرنے والے, ہم غوثوں کا ادب کرنے والے, اقداب کا ادب کرنے والے, مسجد امام دا بھی ادب کرنے والے. سنیوں کا خاصہ کیا ہے, ادب. خاصہ کیا ہوتا ہے, خاصہ کیا ہوتا ہے, جو اسی میں پایا جائے اس کے غیر میں نہ پایا جائے. خاصہ کیا ہوتا ہے, ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ. خاصہ وہ ہوتا ہے جو اسی میں پایا جائے, کسی غیر میں نہ پایا جائے. سنیو تمہارا درہ امتیاز ادب ہے, ادب صرف تمہیں میں پایا جاتا اور کسی میں نہیں پایا جاتا. کوئی صحابہ کی آڑ میں اہل بیت پر بھونکتے ہیں, کوئی اہل بیت کی آڑ میں صحابہ پر تان کرتے ہیں. سنیو تمہیں مبارک ہو, تمہارا عقیدہ سچا ہے, سچا ہے. تمہارے ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے تو دوسرے ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے, کیونکہ اعلیٰ حضرت فرما گئے اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور ارے نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. نجم ہے اور ناؤ ہے, ہمارا بیڑا پار ہے. بولیے ہمارا بیڑا, کیونکہ اسی بے ادبے کوئی نہیں. ہم مسجد کے امام سے لے کے صحابی رسول تک سب کا ادب کرنے والے. ہمارا درہ امتیاز کیا ہے, ادب ہے. اب دیکھیں جہاں حضور نے ہم سے اتنی وفائیں نبھائی, اتنی کہ جانور کی پیٹھ پر حضور داغ بھی برداشت نہ کریں, جانور کی پیٹھ پر حضور داغ بھی برداشت نہ کریں. میرے آقا فرماتے ہیں تم جہنم کی طرف دوڑ لگا کے جاتے ہیں اس طرح جیسے پتنگے آگ میں گرتے ہیں. فرمایا میں تمہیں تمہاری کمر بند سے پکڑ پکڑ کے کھینچتا ہوں, تمہیں تمہاری کمر بند سے پکڑ پکڑ کے باہر نکالتا ہوں. اللہ فرماتے قیامت دے دیاڑے ہوں تواڈی تھوڑی جی ذہن سازی کر کے بیان ختم. اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت دے دیاڑے زمین تانبے کی, سورج 1.25 میل پر. کہاں 1.25 میل پر. اب جو صحابی جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا وہ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ آقا نے مسافت والا میل بتایا ہے یا وہ میل بتایا ہے کہ سرمے دانی کے اندر جو سلائی ڈالی رہتی ہے, عربی میں اس کو بھی میل کہا جاتا ہے. فرمایا مجھے نہیں پتا مسافت والا میل ہے یا سرمے دانی کے اندر جو سلائی ڈالی جاتی ہے وہ والا میل ہے. سورج 1.25 میل پر بہرحال زمین تانبے کی, لوگ پسینے میں شرابور, یہاں تک کہ گناہگار اور کافر بھی یہ کہیں گے مالک اے دیاڑا ختم کر دے, جہنم میں چکلنا ہی اوتھے کال دے. اتنا سخت دن, اتنا سخت دن.
لیکن میرے آقا جنہوں نے دنیا میں بھی ہمارا خیال رکھا. مجھے ایک اور بات یاد آ گئی. اعلیٰ حضرت کے والد مولانا نقی علی خان اپنی کتاب انوار جمال مصطفیٰ میں تحریر فرماتے ہیں، راوی مولا علی ہیں، کتنا تگڑا راوی ہے، ویکھو جیسے راوی مولا علی فرماتے ہیں حضور روح الارواح میں بھی اپنی امت کو دعوت و نصیحت کیا کرتے تھے. حضور روح الارواح میں بھی اپنی امت کو دعوت و نصیحت کیا کرتے تھے. وہ ہر عالم کی رحمت، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آئے. حضور نے روح الارواح پہ بھی ہم پہ کرم فرمایا، ماں کے پیٹ میں ہم پہ کرم، دنیا میں آئے تو ہم پہ کرم، قبر میں جائیں گے تو ہم پہ کرم، معاشر کے میدان میں. اور کیسا کرم ہوگا. اللہ فرماتے ہیں تم گناہگاروں کو بچانے کے لیے میرے آقا ننگے پاؤں دوڑ لگا دیں گے. اور تمہیں پتہ جنت کا جو مین ڈور ہے اس پر 2 حدیثیں لکھی ہیں. پہلی حدیث، جنت میں کوئی نبی نہیں داخل ہو سکتا جب تک امام الانبیاء نہ چلے جائیں. دوسری تحریر، جنت میں کسی کی امت نہیں جا سکتی جب تک امام الانبیاء کی امت نہ داخل جنت ہو جائے. جب تک تم جنت میں نہ چلے جاؤ کسی اور کی امت جنت میں جا سکتی. اللہ فرماتے ہیں تمہیں بچانے کے لیے ہمارے آقا معاشر کی تپتی زمین پر ننگے پاؤں دوڑ لگا دیں گے، ننگے پاؤں دوڑ لگا دیں گے. پھر فرمایا رب کا غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میرے آقا تانبے کی زمین پر 1 ہفتے تک سر سجدے میں رکھ دیں گے اور رب کی ایسی ثنا کریں گے جو اول سے لے کے آخر تک کسی نے نہ کیا. میرے آقا فرماتے انا قائد المرسلین ولا فخرا وانا خاتم النبیین ولا فخرا وانا اول الشافع ومشفع ولا فخرا. میرے آقا فرماتے میں رسولوں کا قائد ہوں مگر فخر نہیں ہے، میں نبیوں کا خاتم ہوں مگر فخر نہیں ہے، میں قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کروں گا مگر فخر نہیں ہے، میں ہی وہ ہوں جس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا مگر فخر نہیں ہے. 1 ہفتے تک آقا سر سجدے میں رکھ دیں. پھر صدا آئے گی ارفع راسک یا محمد، ارفع راسک، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا. یا محمد کل احد یطلب ردائی وانا اطلب رداک فی الدارین. خدا کی رضا ترجمہ علماء کو سمجھا جائے. کوئی کم تو اڈے تے بھی چھڑ دینا چاہیے. حوالہ دے دیتا ہوں، تفسیر کبیر میں لکھا ہے یہ جس روایت کو. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. ارے خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا چاہتا ہے. اچھا جڑے انہاں دے ہو جاندے نے وہ پھر قیامت والے دیہاڑے کی کرن دے؟ جڑے انہاں دے ہو جاندے نے، جو ان کے ہو گئے پھر وہ کیا کریں گے؟ سنیے وہ کیا کریں گے. رضا پل سے آپ وجد کرتے گزر گئے. اللہ اللہ تو وزن کر جاتا میں بھی خوش ہو جاتا. رضا پل سے اب کون سا پل بات سے زیادہ باریک، تلوار کی نوک سے زیادہ تیز، لیکن جو ان کا ہو جائے، جو ان کا ہو جائے. رضا پل سے اب ارے وجد کرتے گزریے. رضا پل سے اب پل کیسا ہے؟ جگہ جگہ انکڑے لگے ہیں، لوگ کٹ کٹ کے جہنم میں گر رہے ہیں، لوگ گھسرتے جائیں گے. لیکن جو ان کا ہو جائے، جو ان کا ہو جائے کیا کرے؟ رضا جھوم کے گزرنا، تجھے کس بات کی فکر ہے؟ رضا تو عبد مصطفیٰ ہے، تیرے لیے امان ہی امان ہے. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. رضا پل سے اب، رضا پل سے اب، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. رضا پل سے اب، لیکن شرط کیا ہے؟ ان کے ہو جائے. شرط کیا ہے؟ ان کے ہو جائے. دیکھو آخری بات کرتا ہوں، آپ کے پاس آپ کے پیر صاحب آ جائیں تو کیا عالم ہوگا. بیٹھے بیٹھے استقبال کرو گے؟ کھڑے ہو کے کرو گے؟ ہاں کسی مولوی نے پوچھا نکل جو گے؟ دکھا ہے تو یہ بخاری میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا، مسلم میں لکھا، ترمذی میں لکھا، ابو داؤد میں لکھا، نسائی میں لکھا، کسی تفسیر میں لکھا، در منصور میں لکھا، تفسیر ابن عباس میں لکھا، تفسیر کبیر میں لکھا. کہاں لکھا ہے؟ پیر آ جائیں تو حال کیا ہوگا مرید کا؟ امیر اہل سنت آ جائیں کیا حال ہوگا؟ امیر اہل سنت آ جائیں تو کیا حال ہوگا؟ بیٹھے رہو گے؟ اگر جان جاندی ہے جائے ایک بار قدمہ دا بوسہ نصیب ہو جائے. جان جاتی ہے تو جائے حضور ایک بار قدمہ دا بوسہ لے لینا. یہ ہماری اپنے پیر سے محبت ہے. کس سے محبت ہے؟ ہماری اپنے پیر سے محبت ہے. اور میرے آقا
معراج کی رات عرشوں پہ گئے، اور جیسے محبت آقا نے اللہ سے کی ہے کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ وہاں گئے نا تو کس کو یاد کیا؟ کس کو یاد کیا بھائی؟ وہاں جا کے کس کو یاد کیا؟ ہمارا تذکرہ چھیڑا کہ نہ چھیڑا؟ محبوبہ محب ملتے ہیں تو خواہش ہی ہوتی ہے تیجا کوئی نہ ہو۔ محبت کے تقاضا کرتی ہے نا، اور محبت کا جذبہ ایک صوفی لکھتا ہے کہ بٹھی تتی تیرے عشق والی ہے، بلے تے بھاں بھاں کرے، عاشق سر دے تیر تیر کر دے۔ پروانہ شمع پہ آئے تو کیا کرتا ہے؟ اپنی جان اثار کر دیتا ہے۔ عاشق سر دے تیر تیر کر دے، کول عشق کھڑا واہ واہ کرے۔ کول عشق کھڑا، عشق کی کیفیات الگ ہوتی ہے، محبت کا جذبہ ہی نرالا ہوتا ہے۔ لیکن آقا نے وہاں پہ بھی جا کے کس کو یاد رکھا؟ اپنی امت کو۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ارے یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی۔ حضور دنیا چاند سجدے سر رکھ کے سانو یاد کرن، عرشاں تے جان دے سانو یاد کرن، لمبے لمبے قیام کرن دے سانو یاد کرن، حضور دے وصال مبارک دا وقت آئے دے سانو یاد کرن، اسی قبر ٹر جائی دے آقا پھر سانو یاد کرن۔ تو اڈی بھی کنی شان ہے، تو اڈا بھی کی مقام ہے۔ جب اتنا کرم انہوں نے کیا ہے تو تھوڑی سی وفائیں ہم بھی نبھا لیں۔ ہماری بے وفائی پر وہ ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں، بے وفا وہاں سے سچی گل ہے، بے وفا لوگ ہیں سے ہماری، حالانکہ ہمارا جو دین ہے، اللہ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے، ایڈا سونا دین کائنات تے کوئی نہیں۔ دین اسلام ورگا دین کوئی نہیں۔ اسلام کا حسن معاشرت بتاؤں آپ کو، 5 ارکان ایسے جن کا ڈائریکٹ رب سے تعلق ہے۔ 5 ارکان: کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ کلمہ طیبہ زندگی میں 1 دفعہ، نماز دن میں 5 دفعہ، زکوٰۃ اپنی شرائط کے ساتھ سال میں 1 دفعہ، روزے اپنی شرائط کے ساتھ سال بعد، حج زندگی میں 1 دفعہ اپنی شرائط کے ساتھ۔ 5 عبادتیں ایسی جن کا رب سے تعلق ہے۔ اللہ نے تو انہوں ایڈا سونا دین عطا فرمایا ہے، باقی جنیاں روایتاں، جنیاں حدیث، جنیاں قرآن دیاں آیتاں کہ آیا اے کام کرو اے نیکی ملے گی، آ کام کرو آ ثواب ملے گا، ساریاں دا تعلق انسانیت نال ہے۔ سب دا تعلق کدے نال ہے؟ انسانیت نال۔ اج تانوں تے منوں عزتاں ملیاں تے حضور دا صدقہ ملیاں، ساڈیاں ماواں نوں عزتاں ملیاں تے حضور دا صدقہ، ساڈے پیواں نوں عزتاں ملیاں تے کدا صدقہ، ساڈیاں تیاں نوں صدقہ عزتاں ملیاں کدا صدقہ۔ بیٹی کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، لیکن میرے آقا کے قربان جائیں اتنی مٹھاس والے جملے۔ میرے آقا پتہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اللہ، جتنی مرتبہ بھی حدیث سناؤ نا دل کو ٹھنڈ پڑتی ہے، کلیجے میں ٹھنڈ پڑتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں بیٹیوں کو برا نہ سمجھا کرو، میں بھی بیٹیوں والا ہوں، بیٹیوں کو برا نہ سمجھو۔ فرمایا میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ باپ کے بارے میں کیا فرمایا؟ حدیث لمبی ہے، وہ ایک عربی آ کے شکایت کرتا ہے، اس کا باپ آتا ہے، کیا فرمایا سرکار نے؟ انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال کس کا ہے؟ تیرے باپ کا۔ ماؤں سے بیواؤں سے لوگ نکاح کر لیا کرتے تھے باپ کی شادی کے بعد، منڈیوں میں فروخت کر دیا کرتے تھے۔ یہ میرے آقا ہی ہیں آ کے بتایا تیری جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو جنت کو کہاں ڈھونڈ رہا ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر۔ رب نے تیری جنت کو تیرے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ ماں کی عزت کرنے کس نے سکھائی؟ حضور نے۔ باپ کی عزت کرنے کس نے سکھائی؟ حضور نے۔ اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کس نے سکھایا؟ حضور نے۔ گھر والی کے ساتھ اچھا سلوک، لوگ عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے، آقا نے آ کے بتایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ یہ میرے آقا نے آ کے ہمیں بتایا۔ اتنا پیار ماں پیو بھی نہیں کرتا یارو جنہ حضور ساڈے نہ پیار کر گئے کہ آپ پانی دا گلاس سے کیویں پینا ہے، کس طرح بہ کے پینا ہے، کنے ساواں دے وچ پینا ہے۔ اتنا پیار ماں باپ بھی نہیں کرتے۔ کھانا کس طرح بیٹھ کے کھانا ہے، کون سا کھانا ہے، کتنے نوالوں میں کھانا ہے، کتنی بھوک رکھ کے کھانا ہے، کون کرتا ہے اتنا پیار؟ رستے میں کیسے گزرنا ہے، نگاہیں کہاں ہونی چاہیے، کہاں تم کھڑے ہو، تمہیں کان کس لیے اللہ نے دیے، زبان تمہیں کس لیے ملی ہے، آنکھیں کس لیے ملی ہیں، پاؤں کس لیے ملے ہیں، ہاتھ کس لیے ملے ہیں، کس نے بتایا ہے؟
ہاں یہ ساری چیزیں ہمیں اتنا پیار کوئی نہیں جے کردا جنہ حضور ساڈے نال کر کے ہماری بے وفائی پر وہ ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں. سوچو اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتا ہے, اگر ہم با وفا ہوتے کیا ہوتا. دن میں 5 مرتبہ صدا آتی ہے حی علی الفلاح. لسان العرب اٹھائیں, علماء لغت کہتے ہیں. اب فرماتے ہیں یہ جو فلاح کا لفظ ہے نا, یہ دینوں دنیا کی بھلائیوں کو شامل ہے, دینوں دنیا کی بھلائیوں کو شامل. جہاں جہاں قرآن و حدیث میں لفظ فلاح آ جائے اس کام کو کر لو, تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. دن میں 5 مرتبہ صدا آتی ہے حی علی الفلاح, حی علی الفلاح. یہ کیسا امتی ہے گھر بیٹھا رہتا ہے. عشق مصطفیٰ میں نماز قضا نہیں ہوا کرتی. یہ داڑھی چراغ ہے, یہ قبر کا چراغ ہے, یہ قبر کا چراغ ہے. میرے آقا کی بارگاہ میں 2 شخص آئے. حضور اتنے کریم ہیں کہ جانوروں کی پیٹھ پر بھول تو نہیں گئے, جانوروں کی پیٹھ پر زخم بھی برداشت نہ کریں, کیونکہ وہ رحمت للعالمین بن گیا. رب نے راحم نہیں کہا, نقطہ چھوڑ دیتا ہوں سمجھتے رہیے گا, راحم نہیں کہا, سراپے رحمت کا. راحم نہیں کہا, بنتا تو راحم تھا, فائل آنا چاہیے, کام کرنے والا, لیکن رحمت ہی کہہ دیا. فرمایا میرا محبوب اتنی رحمت کرتا ہے, ہم نے اس کا نام ہی رحمت رکھ دیا ہے, ہم نے ان کا نام رحمت للعالمین رکھ دیا. اتنی رحمتوں والے آقا, جب ان کی بارگاہ کے اندر داڑھی منڈے 2 آئے, حضور چہرہ پھیر دیں. جن سے حضور چہرہ پھیر دیں ان کا کہاں بھلا ہو. داڑھی منڈے حضور کی بارگاہ میں آئے, حضور کیا کریں, چہرہ پھیر دیں. دیوانوں, جو محبت کرتا ہے نا اس کی کوشش ہوتی میں یار کی اداؤں کو ادا کروں. محبت جو کرتا ہے کیا کوشش ہوتی میں یار کی, وہ یہ نہیں دیکھتا فرض ہے, واجب ہے, مستحب ہے, سنت ہے, موقدہ ہے, غیر موقدہ ہے, نفل ہے, بھائی کیا ہے. اس کی کوشش ہوتی ہے میں یار کی اداؤں کو ادا کروں. امیر علیہ سنت کی ذات کو دیکھیں نا, ایک ایک سنت پہ عمل کرنے والا پیر اللہ نے عطا فرمایا. امیر علیہ سنت سنتوں کے پابند ہیں. ہم کیوں سنتوں کو چھوڑے بیٹھے. حضور نے چہرہ پھیر لیا تو کہیں کے نہیں رہیں گے. اللہ فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. بتاؤ تو صحیح نا, آیتوں ہو گیا تو یار بیوی نے خوش کرنا ہے, اللہ رسول کو خوش کرو. مجھے ایک بھی نبی ایسا بتاؤ جس کی داڑھی نہ ہو, ایک بھی صحابی 1.25 لاکھ صحابہ میں ایک صحابی بتا دو جس کی داڑھی نہ ہو. کوئی غوث بتا دو, کوئی کتب بتا دو, کوئی ابدال بتا دو جس کی داڑھی نہ ہو. اج جنہ کو تسی پنگیاں دے چرسیاں کول جاندے ہو نا, بے فیضے لوگ, اپنا بھی بیڑا غرق تے تہاڈا بھی بیڑا غرق. دیکھنا ہے تو صحابہ کو دیکھو جو عثمان ہدایت کے ستارے ہیں, رب کی اولیاء کو دیکھو, سب کی داڑھی ہے, سب کی داڑھی ہے. اللہ کرے اسی بھی حضور دیا نورانی نورانی سنتوں سجا لی, اللہ کرے ہم بھی سجا لیں. اگر کوئی نیت کا اظہار کر دینا تو میں سمجھا میری کمائی پوری ہو گئی, اج آن دا میرا مقصد پورا ہو گیا. وہ داڑھی دی نیت کر چھڑے, میرا مقصد پورا ہو جائے. یقین جانے تو انو اے لگدا ہے نا داڑھی رکھنا لو رے اسی کوجے ہو جاواں گے, لیکن وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. سچے آقا جن کو کافر بھی صادق و امین کہا کرتے تھے, میرے آقا فرماتے مرد دے داڑھی نال سونا لگدا ہے, مرد دے داڑھی نال بھبدا ہے. مرد داڑھی سے پیارا لگتا ہے اور چوٹی سے پیاری لگتی ہے. آج کل فیشن ہی پٹھا نکلا ہے. مرد کی دے نال سونا لگدا ہے. تو انو جے شک کے نا اسی سونے لگا کہ نہیں لگا کے رکھ کے ویکھو دے صحیح, رکھ کے ایک بار نظارہ کرو دے صحیح, سنت مصطفیٰ چہرے تے سجاؤ دے صحیح. یہ سنت لوگ آج کہتے ہیں یار داڑھی رکھی تو اس کا ادب کیسے کروں گا, اس کا ادب کرنا پڑے گا. میں کہتا تو داڑھی رکھ, یہ داڑھی تجھ سے نیکیاں کروائے گی, تجھے گناہوں سے بچا لے گی. بندے کے چہرے پہ داڑھی سجی ہو, رب کی بارگاہ سے اعلان آئے حی علی الصلاح حی علی الفلاح, بندہ کہتا ہے یار لوگ دیکھ رہے ہیں میں نے داڑھی رکھی, چلو نماز ہی پڑھ لیتا ہوں. بندے نے داڑھی رکھی ہو تو یہ داڑھی حیا کرواتی, نہ میں نے گالی نہیں نکالنی, میں نے سنت مصطفیٰ کو سجایا ہے. نہ میں نے کسی کی غیبت نہیں کرنی, میں نے سنت مصطفیٰ کو سجایا ہے. میں نے بے پردگی اور بے حیائی نہیں کرنی, میں نے سنت مصطفیٰ کو سجایا. نہ میں نے فلمیں ڈرامے گانے باجے نہیں دیکھنے, میں نے تو سنت مصطفیٰ کو سجایا ہے. یہ سنت مصطفیٰ تو تجھے نیکیوں کی طرف چلاتی ہے, گناہوں سے دور کرتی ہے. اللہ کرے تیرے دل میں اتر جائے میری بات, اور تو آج اس محفل میں اعلان کرے
کہ آج کے بعد میں اپنی داڑھی نہیں اترواؤں گا، یہ سرکار کی سنت ہے، میں اترواؤں گا نہیں۔ کوئی ایک بندہ کھڑا ہو جائے فقیر کا دل خوش ہو جائے گا، ایک کوئی بندہ کھڑا ہو جائے بیان ہو سے میرے تھوڑی جان میں چھڑ دیں، اے کوئی نیت کرے آج کے اس بڑے مجمع میں کہ میں داڑھی کے رکھوں گا، سبحان اللہ، بارش کا پہلا قطرہ کھڑے ہو کے زیارت کروا دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، سبحان۔ اور کوئی مرد کلندر، کوئی مرد مجاہد جو نیت کرتا ہے کہ میں داڑھی رکھوں گا، ہے کوئی دیوانہ سرکار کا جو کھڑے ہو کے زیارت کروا دے، فقیر اس کو دعا دے کے جائے گا، اللہ اس کو سلامت رکھے، اللہ اس کے چہرے کو سلامت رکھے، اللہ اسے قبر میں کامیاب کرے، حشر میں کامیاب کرے، جنت ہوگی نا، جنت میں سرکار کی سنتوں کو جو اپنانے والا نا جلدی جلدی بلند درجات پہ چلا جائے، جلدی جلدی بلند درجات پہ سرکار کی جنت میں چلا جائے گا۔ اور جو بلند درجے میں ہوگا نا، آج میں پڑھ رہا تھا دعوت اسلامی کی کتاب اصلاح اعمال، اس میں آج میں پڑھ رہا تھا جو بلند رتبہ جنتی ہوں گے انہیں اللہ ایک دن میں 2 مرتبہ اپنا دیدار کروایا کرے گا، ایک دن میں۔ اور بلند رتبہ کن کو ملے گا؟ جو سرکار کی سنتوں کو اپنانے والے ہیں، جو سرکار کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو کوئی شرماندے ہوں دے یار ہون سارے دے سامنے موبائل ویندے سانو شرم کو نہیں آندے، فلمیں گانے باجنے شرم کوئی نہیں، مہندی دیاں راتاں نوں ٹولاں دی تھاپ دے پنگڑے باندھے کوئی نہیں، سرکار کی سنت سجانا گے کا دی شاہ آہاں بھی تے رکھی ہے نا، لیاقت بھائی بھی رکھی، شادی ہو گئی جنہ دی، یقین کرو شادی ہو گئی ان کی، اللہ جتنے کوارے بیٹھے سب کی کروا دے، شادی ہو گئی ان کی، داڑھی رکھی ان کی، شادی نہیں رکتی۔ یہ وہم اپنے دماغوں سے نکال دیں کہ میں داڑھی اگر سجا لوں گا تو مجھے کوئی لڑکی نہیں دے گا، پہلے نہ چوکھیاں ملیں گے۔ اللہ کریم آپ کا بھلا کرے، اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء کا حیا کرنے کی، مرزا جہنویوں جیسوں کی صحبت سے دور رہنے کی اللہ توفیق اتنا سنیا کرو، چول جا بندہ علماء دی صحبت چاہو، ان علماء جگمگاتوں ہیں جو چہرے ان کی صحبت میں بیٹھو، میرے آقا نے فرمایا کریموں سے درگزر کرو، علماء کی شان کا حال لگائیں، اگر ان سے کوئی معاملہ ہو بھی جائے فرمایا کریموں سے درگزر کرو، کریموں سے درگزر کرو، کریموں سے درگزر کرو۔ صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ کریم کون؟ فرمایا علماء، یہ شان ہے علماء، علماء کے دامن سے وابستہ ہو جائیں۔ آخری روایت پڑھتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا یا طالب علم بن جاؤ، یا عالم بن جاؤ، یا ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، یا ان کی خدمت کرنے والے بن جاؤ، 5ویں نہ بننا ہلاک ہو جاؤ۔ علماء حقہ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، انشاءاللہ یہاں بھی بیڑا پار وہاں بھی بیڑا۔ فقیرانہ آئے تھے صدا کر چلے، آپ صدا خوش رہیے، ہم دعا کر چلے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔